کچھ وجوہ کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی۔ پس آپ کے پاس جبرائیل آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی جبکہ وہ صوامہ اور قوامہ ہیں، جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رجوع کر لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصول علم کا بہت شوق تھا، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ نے ان کو لکھنا سکھایا اور چیونٹی کے کانٹے کا دم بھی سکھایا۔ ام المومنین کو دین میں تفقہ کا بھی ایک خاص ملکہ تھا، مختلف آیات پر غور کرتیں اور ان سے مختلف نکات نکالتیں۔ چونکہ مزاج شناس رسول تھیں، اس لیے آپ کا مزاج دیکھ کر سوال پوچھنا ہوتا بے دھڑک پوچھ لیتیں۔ ام مبشر انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب حدیبیہ جہنم میں نہ جائیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن کر کہا، قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم میں سے گزرنے والا ہے، یہ تیرے رب پر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہر شخص کو جہنم عبور کرتے ہوئے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، مسلمان بے خیر و عافیت گزر جائیں گے اور کافر گر جائیں گے۔ تدوین حدیث میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت عمرو بن رافع کہتے ہیں کہ میں ام المومنین کے لیے مصحف لکھا کرتا تھا۔ کتب احادیث میں ان سے 60 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ روزے سے تھیں۔ آپ کی ایک جائیداد تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نگرانی میں دے دی تھی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا، میرے بعد اس جائیداد کو فروخت کر کے صدقہ کر دینا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں 63 برس کی زندگی میں وصال فرمایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ سیدہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادوں حضرت عاصم، حضرت سالم، حضرت عبداللہ اور حضرت حمزہ نے قبر میں اتارا۔ ام المومنین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروایا، کیونکہ حضرت عمر کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے عثمان کا نکاح تیری بیٹی سے اچھی عورت سے کر دیا اور تیری بیٹی کا نکاح عثمان سے زیادہ اچھے آدمی سے کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت شدہ قرآن مجید کے اجزاء کو جمع کر کے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھوا دیا جو تا زندگی آپ کے پاس رہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو کسی ام المومنین کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی جو نقلیں تیار کروائیں وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کو دیکھ کر تیار کی گئی تھیں۔ آپ کے طویل قیام کی گواہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ نماز پڑھنے والی اور پرہیزگار خاتون ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مل گیا، انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کی۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو بلائی سے کہنے لگی تم اس سے کیوں الجھتے ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ آخری وقت میں جوں آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا فیض اٹھایا، مزاج کی تیزی، نرمی اور حلم و حیا میں بدل گئی۔ اسی طرح یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھا کہ جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ جیسے تند خو اور بلند لہجہ میں گفتگو کرنے والے کو بارگاہ رسول میں سراپائی عجز و نیاز بنا دیا۔ ام المومنین کو امت میں اختلاف سے سخت نفرت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا تو اس کا خاتمہ تحکیم پر ہوا تو آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتنہ سمجھ کر گوشہ نشین ہونا چاہتے تھے، کیونکہ قاتلان حضرت عثمان کے قصاص کے سلسلے میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی گفتگو منافقین کے ہنگامے کی نظر ہو گئی تھی۔ ایک دن آپ اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس لیے میں اس معاملے میں گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں شرکت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تاہم اس کی اصلاح کی کوشش میں تمہیں شریک رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انتظار ہوگا اور مجھے ڈر ہے کہ تمہاری گوشہ نشینی سے ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سمجھانے پر اس معاملے کی اصلاح میں شریک رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت قربت تھی، شاید اس لیے بھی دونوں کے والد آپس میں گہرے دوست تھے، لیکن آپس میں اس قدر محبت اور شیر و شکر ہونے کے باوجود بھی دونوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رشک کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک دن یہ دونوں امہات المومنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں۔ راتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر چلے گئے، ان سے بات کرتے جاتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی حضرت عائشہ سے کہا آج رات تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو گھاس کے درمیان اٹکا کر کہنے لگیں اللہ کسی سانپ یا بچھو کو متعین کر جو مجھے ڈس جائے۔ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دارالبقاء کی جانب کوچ فرمایا تو اس سانحہ ارتحال کے وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر کی عمر 29 سال تھی۔ آپ نے 7.5 سال کا عرصہ اپنے محبوب شوہر کی محبت اور رفاقت میں گزارا۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہوں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے قرآن حکیم کا ابتدائی دور سنبھال کر رکھا۔ آمین۔